السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویسے تو ذاکر نائک کے شو میں بہت لوگ مسلمان بن چکے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتانے والی ہوں جس کا نام پریا تھا۔ اس کے من میں کچھ الجھنیں تھیں، کچھ سوال تھا، اور ذاکر نائک نے بہترین طریقے سے اس کا جواب دیا اور پریا نے اسلام قبول کر لیا۔ آخر اس کے من میں کیا الجھنیں تھیں، کیا سوال تھے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، اس سمے ایک بہت ہی شاندار ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو عمان میں جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک بطور مہمان رمضان المبارک کے موقع پر خصوصاً سوال و جواب کے سیشن کے لیے آئے ہوئے تھے، تبھی اس دوران ایک نوجوان لڑکی جو کہ دیکھنے میں لگ رہی تھی کہ یہ بہت لبرل ہے، ماڈرن ہے، اور اس نے اپنا نام بھی پریا بتایا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اس لڑکی نے اپنی گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے کیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر نائک۔ فرسٹ آف آل I would like to thank you for opening my eyes to how important it is not to follow any faith. What's the name, sister? What's the name, sister? My name is Priya. اس کے بعد اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنا سوال رکھا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ کسی عقیدے یا مذہب پر آنکھیں بند کر کے کوئی پیروی نہ کرے۔ میرا سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہیں، اور ان کے بعد اس گناہ گار دنیا کی رہنمائی کرنے والا کوئی دوسرا نبی کیوں نہیں آئے گا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں بھیجا گیا، اور قرآن پہلے نازل ہوا ہوتا تو کوئی حرج نہیں تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرا بیٹا کہتا ہے میں میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے براہ راست میڈیکل کالج میں کیوں نہیں ڈالتے؟ میں نے کہا نہیں، پہلے اسے نرسری جانا ہوگا، پھر پہلی، دوسری، تیسری اور پھر میڈیکل کالج۔ تو اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، وہ انسان کو سب سے بہتر جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آخر میں پیغام کیا دینا ہے، وہ جانتا ہے کہ ابھی تک انسان پیغام حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے، لہٰذا پچھلے تمام پیغامات جو آئے تھے وہ وحدانیت کا بنیادی پیغام دیتے تھے۔ قرآن آخری کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، یہ کامل اور آخری پیغام ہیں۔ باقی تمام پیغامات بھی کامل تھے لیکن وہ مختصر تھے۔ جیسے کہ آپ نرسری جاتے ہیں تو آپ ABCD پڑھتے ہیں اور پھر آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح اللہ جانتا ہے کہ انسان کب آخری پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار ہوگا، تو اس نے شروع میں آسان پیغام دیا اور اس کے بعد باتجرید اسے بڑھاتا گیا، اور 1400 سال پہلے اللہ نے جب دیکھا کہ یہ صحیح وقت ہے اور انسان لافانی پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ انسان تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں سالوں سے موجود تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام 1400 سال پہلے دیا، اور جب اللہ نے آخری آیات نازل کی تو اس میں کہا گیا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا۔ اب ایک بار جب اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا تو کوئی نئی چیز شامل نہیں کی جا سکتی، کوئی چیز گھٹائی نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی چیز شامل کی جائے تو سمجھیے کہ پچھلی چیز نامکمل تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور آخری کتاب قرآن پاک کو آخری رسول کے ذریعے مکمل کیا، اور اللہ نے جب یہ بات کو یقینی بنا لیا کہ یہ میسج اب لوگوں تک پہنچ جائے گا تو پھر نبی نازل کرنے کا سلسلہ بند فرما دیا۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری کہ دین اسلام کو آگے پھیلانا ہے اور حق کی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ اللہ نے سبھی مسلمانوں کو دے دی ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم مسلمانوں کو ہی اس دنیا میں پھیلنے والی تمام برائیوں اور فسادات کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور ہمیں ہی دین اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ختم ہونے کا ایک دن بھی مقرر کر رکھا ہے جو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، لیکن حدیث کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں بتا دی ہیں۔ ان میں سے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی اور کچھ واضح نظر آنے والی، اور ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اللہ اپنا آخری نبی بھیج دے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے آخری نبی ہونے کی صورت میں اس دنیا میں آنا قیامت کی کچھ نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جواب دے رہے تھے
اور وہ ہندو لڑکی یہ بہت غور سے سن رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دنیا تک یہ پیغام انسانوں تک پہنچانے کا یہ طریقہ کار اتنا شاندار اور اتنا با اثر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک نازل ہونے کے بعد جب آخری پیغام اس دنیا تک پہنچا دیا تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور یہ کبھی رکا نہیں، اور یہاں تک آج کے دور میں آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، دنیا میں سب سے چھوٹی قوم مانے جانے والے، سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے جانے والے مسلمان ہی ہیں، لیکن یہ دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام دنیا تک پہنچا دیا، اور وہ بھی آخری پیغمبر، آخری نبی کے ذریعے، لیکن پیغام پہنچانے کا وہ طریقہ اتنا پر اثر اور اتنا شاندار اور اتنا جاندار ہے کہ آج تک وہ پیغام پوری دنیا میں موجود ہے اور پھیلا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، لیکن دوستو حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اس لڑکی کے سوال ختم نہیں ہوئے تھے، اور اس نے پھر دوسرا سوال بھی رکھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اب میرا دوسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ختم نہیں کرنا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی کیوں ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جس سوال کو دہراتے ہوئے قرآن پاک سے ہی اس سوال کا جواب دے دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، جہاں اس آیت کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے تمام انسان اور جنات کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، بالکل ویسے ہی امتحان جیسے ایک اسکول کی ٹیچر سے کوئی پوچھے کہ بچوں سے امتحان کیوں لیتے ہیں، تو ٹیچر کہے گا تاکہ جو لوگ ٹیچر کی ہدایات پر اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے وہ لوگ پاس ہو جائیں گے، جو لوگ نہیں کریں گے وہ لوگ فیل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اسی طرح سے زندگی کا معاملہ ہے، اسی طرح سے زندگی کا امتحان ہے۔ جس نے اللہ کی ہدایت پر عمل کیا اور قرآن پر عمل کیا وہ پاس ہو جائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے یہ زندگی امتحان ہے، جو عمل نہیں کریں گے وہ فیل ہو جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ سوال کا جواب دینے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ ایک اللہ پر یقین رکھتی ہیں؟ تو اس لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں ایک اللہ پر یقین رکھتی ہوں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ یقین رکھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی ہیں؟ اس لڑکی نے کہا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا میں یہی یقین رکھتی ہوں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ سب سنا تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو پہلے سے ہی اسلام کو قبول کر چکی ہیں۔ یہ سن کر پورا حال تالیاں بجانے لگا اور یہ لڑکی رونے لگی، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا مسکراہٹ کے ساتھ یہ رونا یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، تو کیا اب آپ اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں شہادہ لینا چاہتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا اس منظر کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ Sister, do you believe there's one God? Yes, I do. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, I do. Do you believe idol worship is wrong? Yes, definitely. MashaAllah, khalas. So if you believe, that there's one God, and you believe idol worship is wrong, and you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, then according to me, you're a Muslim. Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? According to me, you're already a Muslim. Would you like to proclaim it? Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. I hope no one is forcing you, sister. You're doing it out of your own free will. Yes. And I'm asking you because you said that you have heard my lecture, so surely you may be having a substantial some knowledge of Islam. Yes, I do. MashaAllah, sister. I'll just say it in Arabic and you can repeat it, sister. Ashhadu Ashhadu Allah. Allah. Have the microphone close, sister. Allah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah. ilaha Ilaha illallah illallah. wa ashhadu Wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that
Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir! 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 MashaAllah, sister, may Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannat al-Firdaus. And really, you have taken a bold step. And may Allah subhanahu wa ta'ala guide you more. And may He help you, because I can make out, MashaAllah, that you have already gained a lot of knowledge. And your questions were very questions of intelligence. And MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala give you more knowledge of the deen. May He help you to guide your parents, guide your family members, and guide your friend, sister. Jazakallah shukran, sister. May Allah reward you. MashaAllah.